سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے، نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے۔ خوب سمجھ لو، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا، ابے چھوڑو، تمہارے ذمہ جو اللہ نے کام لگایا تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا، قبول کر لے گا۔ زیادہ ٹینشن نہیں لو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے، غلاموں کی طرح جو کام لگایا نا وہ کرو کام۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، میں گیا وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے، تنخواہ، فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے۔ سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی، وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے، آپ بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا وہ کام لگائے، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو، بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھیر، پتلی گلی سے نکل تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں، ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں۔ فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی، اچھی ہوگی، اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں۔ فٹ بال ایک ایسی چیز ہے آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ۔ نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی۔ اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں۔ وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ ابھی اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا، وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے، چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے، یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا۔ تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے، دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو، تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز ہے۔ بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب۔ تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق، میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا۔ دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا کہ بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، محلوں کو کیوں سنا رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے، جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں، تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں، ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات دیتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے۔ یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں، اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے۔ اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا
کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے. کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا, تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہیں تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا, دل تڑپتا ہے, منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا, وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے, لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں, تبھی مسواک کا حکم دیا, نہانے کا حکم دیا, خوشبو کا حکم دیا, صاف کپڑے پہنے, پاک کپڑوں. لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال, لمبا سفر, لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو, تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ, بال نہیں کاٹ سکتے, کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا, احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں, تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں, یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے, حاجی ایسا ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں, صابن نہیں لگاؤ, خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ایک نظام ہے, نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا, ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے, جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے, بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے, بولو, بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں, اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا, ہم نے کئی دفعہ کرا لی, اب کیا ہے, قصر بھی سنت ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے. لیکن حج میں کیا ہوتا ہے, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو, اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, نکاح کر لو جا کے. مجبور ہو کے کرو گے, کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا, کسی کی بچی کا, کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل جائے گا نا. اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام, اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے, مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا, وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے, اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا, 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا, صحابہ کا اجماع ہے, 3 ہوتی ہیں, بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے, لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس, امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے, امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے, احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں, اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل, امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں, امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں, امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں, اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے, اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں, اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں. نیک لوگ تھے, پرہیزگار لوگ تھے, وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا, تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں, لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے. تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک, کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے. جائے تمیز سے ملاقات کرے, سلام دعا کرے, اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے, اور پتلی گلی سے آ جائے. جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا, وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ, چلو آگے میرے بھائی. جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا, کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا, اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے, تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے, فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا, پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے, اور ہر وقت جا کے طنز کرنا, تانے کرنا, یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے, ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے, اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں, لونڈی ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی
باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے, سمجھتے ہو, کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. تو اس لیے اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے. وہ آپشن کیا رہ گیا ہے؟ بیوی. تو 4 شادیوں کی اتفاق سے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ مجھے نہیں برا بلا کہا کروں, وہ اللہ نے دی ہوئی ہے عدل کی شرط کے ساتھ, حقوق کی برابری کے ساتھ. تو وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو میری طرف سے مجھے کوئی شکایت آپ سے بالکل بھی نہیں ہوگی. مجھے, میں کون ہوتا ہوں, اللہ کو نہیں ہوگی. جب اللہ کو نہیں ہوگی تو سوسائٹی گئی, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اچھا میرے بھائی, ایسی کی تیسی کا وہ بنا لینا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ بہت اہم آیت ہے یار, یہ بہت اہم آیت ہے. کاش یہ چیز مسلمانوں میں آ جائے. امانتوں اور معاہدوں کی پابندی, ایگریمنٹ کی بولو پابندی. امانت کا مطلب کوئی بھی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے, آپ پہ اعتماد کر کے آپ اس کو ذمہ داری سے پورا کریں. آپ نے جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا, اسٹیٹ ایجنٹ کتنے 2 نمبر ہوتے ہیں سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. کل میرے پاس کیس آیا, جمعے کو, چند دن پہلے جمعے کو کیس آیا. کتنے ایڈوانس میں دے دیا, سودا بک ہو گیا. اب کسٹمر کو, ویسے تو اسٹیٹ ایجنٹ الو بنا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جی دوسرا زیادہ اچھا مل گیا تو ادھر سے زبان چینج کر کے اس سے معاملہ کرنا شروع کر دی. بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں پیسوں کے معاملے میں. مسلمان سیدھا نہیں. اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, آپ سے پیسے لیے, کوئی اچھا پلاٹ ملے گا آپ کو دوں گا, اچھا ملے نا تو نیت چینج, ابے اس کو کیوں دوں, خود نہ رکھ لوں میں. حالانکہ معاہدہ کس سے ہوا تھا, آپ سے معاہدہ ہوا. 2 نمبریاں ادھر سے گھسیٹو ادھر سے گھسیٹو. آپ نے جب مالک مکان سے گھر لیا کرائے پر, آپ نے معاہدہ یہ کیا تھا 1 سے لے کے 5 تاریخ تک میں کرایہ, عام طور پہ 5 تک دے دیا جاتا ہے. آپ نہیں دے رہے 5 تاریخ کو کرایہ. اس کا فون آ رہا ہے, بھائی کرایہ کیوں نہیں دیا. آپ چلو اب دے دیتا ہوں میں. معاہدہ تو توڑ دیا نا آپ نے, معاہدہ 5 کا ہوا تھا. اب وہ کال کر کے کیوں بتا رہا ہے آپ کو, نہیں آئی بات. جو کام آپ کا تھا وہ کیوں, بیت الخلا جب جانا ہوتا ہے دوسرا بتا رہا ہوتا ہے, سر آپ 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک واش روم نہیں گئے, کائنڈلی اب آپ چلے جائیں, آپ کی ضرورت ہے نا واش روم. جب آپ کو تقاضا ہوتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیتے ہو یا ڈاکٹر کہے گا فوراً جاتے ہو. تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ میں اتنے دن دوں گا, اتنے دن تک دے دوں گا, تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ کو دینا پڑے گا اس کو, اس کے کال کیے بغیر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے, آپ پڑھا رہے نہیں ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو. یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کسی سیاست دان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, ووٹ لے کے جیت گیا, اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے. پوری قوم اس میں مبتلا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو, مذہب کا حکم ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا. پہلے کہا خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, اب کہا کیا کرتے ہیں, حفاظت. حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ٹائم پہ پڑھنا. کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے, ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا, ضائع کر دیا. انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے, ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ظہر یہاں تک, عصر یہاں تک, عصر سے مغرب کا ٹائم, پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے. بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے, ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے. ایک کو مؤخر کیا ظہر کو, اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی, یعنی عصر اپنے وقت پہ پڑھی, ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام احادیث میں کیا ہو جاتا ہے, تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے, بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں, بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی, تو
کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا، یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو، آپ سے کم پتا نہیں ہے۔ تو یہ آخری بات، یہ چونکہ موضوع چل بھی ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھو قرآن مجید متواتر ہے، اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے، اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جگہ جگہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے۔ اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے، اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا، اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی، نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی۔ تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں، ان کے بارے میں خوب سمجھ لو، یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے، قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے، وہ واضح نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم، یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ۔ تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، وہ واضح نہیں ہے، اور جو واضح ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ان کی سند پہ کلام ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے، اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے، اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں، وہ 2 اسی لیے تو کی ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں، آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا، وہ ٹائم بچانے کے لیے ہی تو ہیں۔ جب آپ کو کوئی سہولت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے نا کہ کام ہو جائے، اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں آپ۔ تو اس میں میرا مقصد دوسرے لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں، اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے جو احناف کے ہاں مطلب ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے، وہ مطلب قرآن و حدیث سے بہت زیادہ مزین ہے، بہت مدلل ہے وہ مطلب۔ اور ویسے بھی جو سفر میں بھی آپ نے جمع سوری کی ہے، جس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے قریب قریب پڑھا ہے، یہ بھی بہت کم کیا ہے، جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں ہر سفر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی خود حدیث پر بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اپنی رائے ہے۔ آپ دیکھ لو تو لوگوں نے عام شروع کر دیا ہے، جب بھی جائیں گے ظہر، اب تو یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ سفر ابھی شروع ہونے والا تھا، ابھی شروع نہیں ہوا ہے، گھر میں ہی ظہر اکٹھی پڑی اور نکل گئے، اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں، حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں۔ بھائی جتنا بھی بڑا مولانا ہو، ابو حنیفہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان واعظین کی اور آج کی مولویوں کی۔ تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ ہرگز ترجیح نہیں دے رہے، ہم ابو حنیفہ کی فہم کو آج کے اسکالرز کی فہم پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے۔ تو اس لیے یہاں بھی قرآن کہہ رہے اپنی نمازوں کی حفاظت، یہی وجہ ہے دیکھو فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا گیا، کیوں؟ دونوں کا ٹائم آپس میں ملتا نہیں ہے، دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا آپس میں۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اولئک ھم الوارثون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا ملے گا، کیا انعام ملے گا؟ بھائی اللہ کتنے پیسے دے گا ان لوگوں کو جو معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو فضولیات سے بچتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ملے گا۔ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہے، کتنا زیادہ بیان کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ سیاسی باتیں ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی دکھا دے نا اللہ، تو سارے نیک پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ چھپا دی، چھپا ہوا ہے، اس لیے ہم جیسے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس میں پھر اور بہت سارے حکام ہیں، وقت بہت کم ہے، آگے میں سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے بہت سارے حکام دیے، 5 منٹ میں جلدی جلدی۔ پہلا حکم اللہ نے یہ دیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، كل واحد منهما 100
جلدہ. جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، حکومت کو خطاب ہے کہ ان کو چوک میں لے کر آؤ اور دونوں کی پشتوں پہ 100 کوڑے مارو. اے اللہ چھپڑ میں بند کمرے میں نا نا نا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. پوری ایک مسلمانوں کی پبلک دیکھ رہی ہو ان کم بختوں کو. آج لڑکا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے. اور آج کے دور میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بدکار منہ کالا کرنے والی اور میں بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا بدکار. اتنا گندا غلیظ جرم اور دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے. جب بھی کوئی آپ کے سامنے دیکھو نہی علی المنکر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو زنا کر رہے ہیں آپ کوڑے مارنا شروع کر دو، اس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اتنا آپ کا فرض بنتا ہے جب کوئی دوست بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے، بول کام تو بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے. شکل سے شریف لگتا ہے، کام کیا کر رہا ہے؟ بھنگیوں چمارے والے. اور تھوڑے دن میں تیری شکل بھی بھنگیوں اور چماروں جیسی ہونے والی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت گندا غلیظ عمل ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو؟ بغیرتوں کو 100 کوڑے مارو چوک پہ. یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی، مسلمانوں کے نہیں ہے. یہ بولو یار تیری بھابھی کا فون آیا ہے، میری وائف کا فون آیا ہے، مجھے اپنی بیوی سے جب مجھے بتاتا ہے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے. خاندانی آدمی ہے، دعوت پہ جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے، خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. بندہ کیا ہے؟ خاندانی ہے، عزت دار آدمی یہی کرتا ہے نا. تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی اور چماروں کے کام ہے. اللہ کو اتنا غضب ہے. اور یہ تو اللہ نے غیر شادی شدہ کے بارے میں کہا. شادی شدہ کے بارے میں حدیث متواتر ہے کہ ان کو تو زمین میں گاڑ کے کیا کیا ہے نبی نے؟ پتھر مارے. حالانکہ نبی سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں ہے. اتنا غضب، اللہ کا حکم. نبی بھی رحم دل ہے، نبی تو نہیں چاہتے تھے اس طرح کریں، لیکن حکم کس کا ہے؟ بھئی اللہ کا. اب میرے پاس آپشن نہیں ہے. زمین میں گاڑ کے پتھر مارے گئے، پتھروں سے زندہ. ایسا نہیں ہوتا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے رجم کیا جائے گا. نا نا نا، جو شادی شدہ یہ زنا کر رہا ہے اس کو تو اس طرح سے مارنے کا حکم ہے. اتنا غلیظ اتنا پلید عمل ہے یہ اسلام کی نظر میں. تو جو غیر مسلم کر رہے ہیں، انگریز کر رہے ہیں، وہ نہیں مانتے آخرت کو، ان کو کرنے دو. یا فیس بک پہ دینا شروع کر دو بھنگی چمار. میں آپ لوگ کے لیے جو آپ میں سے یہ کر رہا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے بھائی، پہلی فرصت میں کیا کرے؟ وہ توبہ کرے. یہ اس کے قریب بھی نہیں جانا اس گندے عمل کے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے، کچھ لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں، بلا وجہ عورت پہ تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے پورا لعان کی آیتیں نازل ہوئی. وقت کم ہے، پھر کبھی ڈیٹیل بتائیں گے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی. اللہ نے امی عائشہ کی پاک دامنی آسمان سے نازل کی. یہ پاک دامن ہے. اسی وجہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھو حضرت عائشہ کا ایسا مقام ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. کیا فرمایا؟ حالانکہ ان صحابی کا مقصد تھا مردوں میں، ان کا مقصد کیا تھا؟ مردوں. لیکن نبی کو ایک دم ذہن کس کی طرف گیا؟ عائشہ. تبھی بعض تابعین جب حدیث بیان کرتے نا تو جیسے آتا نا ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ سے نا 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 نا، وہ کہتے حبی رسول اللہ، نبی کی جو چہیتی تھی، سب سے محبوبہ تھی عائشہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے. وہ یہ لقب لگایا کرتے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے محبوب کون ہے؟ عائشہ. تو ان صحابی نے کہا مردوں میں. فرمایا ابوہا. یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر، نہیں آئی بات میرا خیال ہے. فرمایا عائشہ کا باپ. تو نام یہاں بھی کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ عائشہ. تو حضرت عائشہ کی فضیلت اس سے اور زیادہ بڑھ گئی کہ عائشہ بھی محبوب اور عائشہ کا کہ والد بھی محبوب. تو اس لیے اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے آپ کی پاک دامنی کو نازل کیا. اسی وجہ سے جو شخص بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ فاسقہ سمجھتا ہے ان آیتوں کی روشنی میں، وہ اسلام سے خارج. لوگ ہمیں کہتے ہیں، یہ مفتی لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے رہتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے رہتے ہیں. بھائی ہم کسی کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے، نام اس کے ٹھیکیدار ہیں. جو نکل گیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا، اسلام کی مارکیٹ سے شارٹ نکالنا تو اللہ کا کام ہے بھائی، بتانا مولویوں کا کام ہے یا نہیں ہے. تو اتنا بھی براڈ مائنڈڈ نہیں بنو کہ دائرہ اتنا بڑا ہو جائے کہ کوئی اس میں رہے نہیں. اب کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو دائرہ اسلام میں کہوں یہ مسلمان ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہاں سے آ گیا مسلمان بھائی جو بتوں کی عبادت کر رہا ہے. تو اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بنو، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں، نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. بیلنس ہونا چاہیے. تو دائرہ اسلام سے جو نکلے گا تو وہ مارکیٹ سے خود ہی نکلا ہے، ہم نے تھوڑی نکالا ہے. ہم بتائیں گے بھائی یہ نہیں ہے. تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے، اللہ سے. اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا. تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی جتنی نیکیاں ہیں، ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، ایک راکھ کا
پہاڑ ہوتا ہے نا, پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا, جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے, کتنی لائٹ کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ, اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی, لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے. تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو, اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے, انہوں نے اسپتال بنا دیے, انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی, لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں. قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا, ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے. ہاں اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے, اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ, بخشوا نہیں سکتا ان کو. اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید, اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا. حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے, اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مشرک ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, یا اللہ کے وجود, جیسے ملحد اور ایتھیسٹ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہی نہیں ہے, سب آٹومیٹیکلی خود بخود سب کچھ چلا آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے, اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے, جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں. اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی, لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے, ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے, بہت اچھا ہے, تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے, جس نے تمہیں پیدا کیا, اس کو تم بھول گئے. میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں, ابا اماں کی. آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے, ماں نے آپ کو جنا, دودھ پلایا, پالا پوسا, آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا, آپ کو گھر دیا, ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے, پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو, مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو, لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو, ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی. دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو, لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا, وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ, جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے, اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا. بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو. تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے, اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی, اس وقت سے جانتا ہے. اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بنتے ہیں. یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں. پھر جب تمہیں دنیا میں لایا, تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے. پھر ماں کو جو ممتا دی, بے پناہ محبت دی, یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے. بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے, وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں, اس کے پاؤں ہیں, اس کی ٹانگیں ہیں, اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی. اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے, تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے, انڈے دیتی ہے, اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا, بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں سانپ کی مادہ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سانپ کی جو بچے جب وہ جنتی ہے تو اس کی ممتا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو تو زہریلا جانور ہے سانپ, تو اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ محبت ہی نہ کرے کسی سے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, میں نے تو ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. مچھلیاں تو زہریلی نہیں ہوتی, کتنی پولائٹ سی مخلوق ہے مچھلی, فش آرام سے یوں تیر رہی ہوگی. مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں پہلے تو انڈے کھا جاتی ہیں, وہ انڈے جو بچتے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں, پھر ان کو بھی کھاتی ہیں. وہ ماں خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے. جو بچہ بچ نکلنے میں کامیاب وہ جی لیتا ہے, ورنہ اکثر بچے ماں بولو کھا جاتے. اور بھی مخلوق ہے ایسی, کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جن کے کھا جاتی ہے, اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ ایسے اتنی زیادہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے, بچے کو بچا لیتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خود بخود نہیں ہے, یہ ایک مینجمنٹ ہے. فطرت نے ہر ماں میں اس کی جو ہے نا ایک خاص طریقے سے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. کسی میں محبت زیادہ ڈال دی ہے, کسی میں کم ڈال دی ہے, کسی میں بالکل بھی نہیں ڈالی, اور کسی میں نفرت ڈال دی ہے, اور کسی میں بہت زیادہ نفرت ڈال دی ہے. تو یہ ماں کی محبت کو ہم نیچرل کہتے ہیں, یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں, ورنہ نیچرل اصل میں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں
نہیں ہے, سب خدا کا پیدا کردہ ہے. اب جب آپ دیکھتے ہو نا کہ کون سے جانور ہیں جن کے ماں کے دل میں, اچھا کچھ جانور ایسے ہیں کہ ماں تو محبت کرتی ہے, باپ نہیں محبت کرتا بچوں سے. جیسے اکثر جانوروں میں باپ کے دل میں کوئی محبت ہوتی ہے بچوں سے. بھائی بکری اپنے بچے کو پالتی ہے, بکرا پالتا ہے جس کے بچے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کیا پالتا ہے, مجھے چپ بیٹھے ہیں. بکری بچے کو پالتی ہے, بکرا نہیں پالتا. گدھی گدھے کو پالتی ہے, گدھا نہیں پالتا. اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے یا پڑوسیوں کا بچہ ہے, اس سے کوئی فرق. مچھلیوں میں کیا ہوتا ہے, بچے پیدا ہوئے مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہے, لیکن بعض مچھلیاں ایسی ہیں اتنی محبت کے جو پیر ہے نا, ماں بھی پالتی ہے اور اس مچھلی کا باپ بھی پالتا ہے. تو اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے جب غور کیا نا کہ کون سی جانور ایسا ہے جس کی ماں میں محبت بہت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کسی میں ماں اور باپ دونوں میں ہے, اور کسی میں بالکل بھی نہیں ہے, تو دیکھا کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت کم ہے, اور وہ بہت کم ہے, ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ. اور کچھ جانور ایسے جن کا گروتھ ریشو بھی کم ہے اور ان میں بچوں کے مرنے کے چانسز انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں, تو ان میں ماں کی اور باپ کی ممتا زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. اور کچھ جانور ایسے جن کی گروتھ ریشو بھی کم اور وہ طوفانی ہواؤں میں پیدا ہوتے ہیں اور بے تحاشا ان کو طوفان جھیلنے پڑتے ہیں, تو ان میں صرف ماں اور باپ کی محبت نہیں, پورے خاندان کی محبت ڈالی ہوئی ہے. سارا خاندان مل کے بچے کو پالتا ہے. یہ جو پینگوئن ہے, آپ اس کی ویڈیوز جا کے دیکھو. ابے وہ پینگوئن نہیں جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے وہ سمندر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہیں, وہ جس کو پانی کی بلی کہتے ہیں میرے خیال ہے اردو میں, وہ 3 پیس. مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں ناروے وغیرہ میں نا, تو وہ 3 جاپان میں بھی برف میں ہوتے ہیں نا وہ, تو وہ انہوں نے ان کا ماحول بنایا ہوا, سخت شدید سردی میں رہتے ہیں. تو یہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں جہاں پر بہت برفانی ہوائیں, طوفان, تو بچہ ان طوفانوں کو نہیں جھیل سکتا. تو اس کے لیے اللہ نے, میں نے کتاب پڑھی ہے اس پہ, ڈاکومنٹری نہیں دیکھی, ایک سائنٹسٹ کی میں نے کتاب پڑھی ہے, کئی سال ہو گئے, پوری مجھے یاد نہیں ہے وہ, کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں. ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ, چڑھاتا رہوں گا میں, چڑھاتا رہوں گا, جیسے وہ, اللہ نظر سے بچائے. تو جیسے وہ ارشاد بٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی بیچارہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا, کہہ رہے بہت اچھی خدمت ہو رہی ہے, بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس نے. تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا, میں شرمندہ ہوں, لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں, پھر میں شرمندہ ہوں. جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے, 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر تم کتنے ہو, 6 بہن, تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار. خیر وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے, آپ کے ابا کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں, کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں, تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا, یہ کام. خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو, آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں, اس کی کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں, گوگل پہ سرچ کریں, کیونکہ جھکڑ ہیں, برفانی طوفان آتے ہیں, اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل, لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, ایسے جان جوکھوں میں کھیل کے اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اپنے بچے کو پالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے, وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں, چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے, چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں. لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے, دے تنادن پیدا ہوتے ہیں, ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ, اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی, باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے. سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے, اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں. اسی طرح مچھلیاں, میں نے ایک فش پالی ہے, وہ ہے کون سی فش ہے, گولڈن فش, موٹی سی 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ. 10 ایسی مچھلیاں ہیں, 10,000 انڈے اور 50 ہزار انڈے, پھر ان سے 50 ہزار بچے نکلتے ہیں. اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے, وہ 50 کے 50,000 ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کر اس کو جوان کر دیا. ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000, تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو تو اکائی دہائی سینکڑا ہزار, 10,000 کیا اکائی دہائی سینکڑا ہزار, 10,000 لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, تو تقریباً 5 ارب یا 50 ارب, صحیح کیلکولیشن کر لینا گھر بیٹھ کے, 50 ارب تھوڑے دنوں میں ہو جاتا. تو مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی میرے بھائی, سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, پھر وہ سب مر جاتی, متعفن پھیلتا. تو اللہ نے کہا اتنے بچے یہ پیدا کر رہی ہے تو ان کی ماں کے دل سے اللہ نے ممتا چھین لی, بولا کھاؤ,
جو نکل گیا وہ میچ جیت جائے گا. ٹھیک ہے, وہ پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے, پہلے اما سے جو نکل گیا وہ جیت گیا. تو بھائی یہ ماں کے تو وہ بھی مچھلی ہے. تو اچھا کچھ جانور ایسے نر اور مادہ دونوں مل کے پال رہے ہیں اس کو. یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے. قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو. قرآن جہاں بھی اللہ کی کائنات کے مظہر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کائنات میں یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے, 2 لفظوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. بہت زبردست آیت ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا, اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہتے ہیں تم کتنے نیک ہو, کتنے نیٹ کلین, تھینک یو, اور ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو, ہسپتال بنا دیے, یتیم خانے بنا دیے, اور بہت ہی نائس پرسن, نائس ٹو میٹ یو. یہ سب جب تم سے کوئی ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, بہت خوش ہوتے ہیں. اور لیکن اگر تم مجھے نہیں مانتے, اللہ کہتے نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ تم نے چھوٹا جرم نہیں کیا, چھوٹا جرم نہیں کیا. ایک ایسی ذات کا انکار کر دیا جس کی قدرت کی نشانیاں صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, صبح و شام دیکھتے, تو تمہیں اس کا کیوں خیال نہیں آیا؟ تو تقدیر العزیز العلیم. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ, اندازہ, ایڈجسٹمنٹ. یہ سب الفاظ تقدیر کے لفظ میں سما سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں, مینجمنٹ ہے اس میں, ایک ہمیں ایک کیلکولیشن ہے اس میں, ایک ہوائی نہیں ہے ورنہ نظام چل نہیں سکتا تھا. اب ملحد اور ایتھیس کیا بولتا ہے؟ ایتھیس بولتا ہے کہ حسن اتفاق ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے, یعنی خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے, لیکن اس نیچر کو بنانے والا کون ہے؟ خالق. خود بخود یہ نیچر بنی نہیں ہے. یہ فزکس کے جو لا ہیں اور جو پوری دنیا جن قوانین پہ چل رہی ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتے, یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو خدا کا انکار کرے. ہلکا جرم نہیں ہے. تبھی تو ہمارے اسلاف بزرگان دین اس کی ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ہماری ایمان پر موت واقع ہو, ایسا نہ ہو ہم سے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے. اب آپ دیکھو اتنے لوگ ایمان کفر پہ موت واقع ہو رہی, ان کو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کتنے کافر ہیں, ان کو کہا جائے موت کے وقت اب تو تم کلمہ پڑھ لو بھائی, کہتے نہیں ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. وہ ان کی نظر میں کلمے کی ویلیو نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بزرگان دین اور اسلاف جن کی زندگی گناہوں سے پاک تھی, ساری زندگی اسی خوف میں گزر گئی کہ اللہ ہم سے ایمان نہ چھین لے, کیونکہ ان کو ایمان کی ویلیو کو پتا ہے. بھائی قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ ایمان, توحید, عقیدہ توحید, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے, اس کو ہلکا نہ لیا کرو, کیونکہ آج کل مسلمانوں نے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہے. اور جب آپ اس نیکی کو ہلکا لوگے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی نیکی ہلکی ہو جائے گی. اللہ کہیں گے اس کو خود اپنی ویلیو, اپنی نیکی کی ویلیو نہیں ہے اس کے دل میں. تو کیسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں؟ لوگ غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. اب یار کیا ہوا ہے, کلمہ نہیں ہے, ہیں تو ہم سے اچھے نا. بھائی کلمہ نہیں ہے, ہلکی بات ہے یہ, کلمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا, نماز نہیں پڑھتے, لیکن ہیں تو ہم سے اچھے. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے, کلمے کے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو بھی اسی اللہ ہو سکتا ہے آپ سے ایمان سلب کر لیں, جس کو خود ایمان کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میں جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں اسے بولتا ہوں بھائی اپنے ایمان کو بچانا, ایمان کو, اس پہ سودے بازی مت کرنا, اس پہ سمجھوتا مت کرنا. ہم مسلمان ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے, مر جاؤ کٹ جاؤ نہیں بھائی, ایمان نہیں چھوڑنے کا. اعمال اس کے بعد آتے ہیں, اعمال کو بھی فوکس کرنا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وزنی چیز ادھر ادھر ادھر, میں بیٹھا ہوں, وہ بعد میں آپ کو میں تصویر دکھا دوں گا ان کی. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ بولو, ایمان کی ویلیو ہے سب سے زیادہ. تو قرآن میں جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی نا, جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے, اچھا کوئی ایک مخلوق بھی آپ پال لو نا جانوروں کی, اسی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آ جاتے ہیں. میں نے 50 مرغیاں ہیں نا, 4 مرغیاں تھیں تو ہوتے ہوتے اب ایک سال میں 50-60 ہو گئی. اب آپ دیکھو اللہ کی نظام دیکھو, مرغی کھانے کے لیے ہے نا, انڈے دینے کے لیے. اب وہ مرغے اتنے ہو گئے ہیں, مرغیاں برابر ہیں, مرغوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کل ایک جنازہ مرغے کا نا, ہمارے مالی نے تصویر بھیجی, ایک جنازہ دیکھ رہے ہو آپ, اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کچھ مرغے ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہ مرغے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. کس کے لیے پیدا کیے؟ نہیں کھاؤ گے نا یہ آپس میں لڑیں گے. نسل کے لیے چند مرغے ہی ہوں گے, مرغیاں زیادہ رکھو مرغے کم رکھو, یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ نسل کے لیے چند مرغے ہوں گے, باقی کس کے لیے؟
کھانے کے لیے ہیں. نہیں کھاؤ گے تو یہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے. تو کل سے پھر میں نے کاٹنا شروع کی ہے. آج اگر بٹیر کی دعوت نہ ہوتی تو آج میں نے دیسی مرغا کھانا تھا. تو حقیقت یہ آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہو نا تو ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. کوئی کام نر پیدا ہوتے ہیں کٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کھانے کی مخلوق ہے, تم کھا نہیں رہے تو یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو. نسل بڑھانے کے لیے تو 8-10 مرغیوں پہ ایک مرغا کافی ہے, باقی تو کھانے کے لیے ہے. کیوں نہیں کھا رہے, کنجوسی کر رہے ہو, مار دوں گا. جنازے اٹھیں گے, کل ایک جنازہ تھا بس وہ پہلے ہی سبق 3-4 جنازے تو اٹھ چکے ہیں, خود ہی مار رہے ہیں. مرغے اتنے اگریسو ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور مارتے بھی مرغیوں کی محبت میں ہے. وہ تو عشق میں مرتا ہے ایک مرغا, وہ کہتا ہے یہ مرغی میری ہے, وہ کہتا ہے تیری میری ہے. وہ پھر لڑتے ہیں, مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک جو جیت گیا اس کو مرغی مل گئی. وہ ہے نا, وہ ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی, جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں. یہ ایک الگ اینگل سے سوچ رہا تھا مرغا. خیر, تو یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں جنرل نالج کی. آج کل نا مچھلیوں کی فارمنگ شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو آج دیسی مرغیاں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کی گوشت کی ضرورت پوری کر لیتی. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر یہ ہم فارمی مرغی نہ ہوتی نا جو کراس بریڈنگ کر کے ایک نسل نکال لی ہے, تو دیسی مرغیاں لوگ پال رہے ہوتے گاؤں دیہاتوں میں, پھر بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا, جو سرمایہ دار لوگ ہیں, ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے چوچلے ہوتے ہیں. ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. پھر وہ جب ایک چیز سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے دیسی مرغیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغیاں ہماری گوشت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, لیکن اگر فارمنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ دیسی پوری کریں گی. کیونکہ میں نے تو مرغیاں پال کے دیکھا ہے, ایسے ان کی گروتھ ہوتی ہے نا, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بڑی جگہ ہے آپ بیزار آ جاؤ گے مرغیوں سے, اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہیں یہ. تو یہی حشر ہم نے مچھلی کے ساتھ کیا. کراچی میں اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہو اور مچھلی نہ ملی پورے ملک میں. لیکن سرمایہ داروں نے کیا کیا کہ ان کو پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, انہوں نے مچھلی کی بھی فارمنگ شروع کر دی. فیڈ کھلا کے اس کو بڑا کر دو اور تالاب میں پالو. نہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے بھاگنے دوڑنے کا, نہ وہ اس کو آرگینک خوراکیں ملتی ہیں. اب رزلٹ کیا نکلا, وہ اتنی سستی ہے کہ اب سمندر سے خریدنا لوگوں نے جو آرگینک ہے وہ چھوڑ دی. بھائی یہ بہت سستی مل رہی ہے, اور تاجروں نے بھی اسی کو فوکس کیا, یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, جو سمندروں میں شکار ہو رہا ہے اسے چھوڑ کے لوگ کس پہ سیٹ ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اب فشری جہاں سے سمندری مچھلی نکلتی ہے وہاں بھی فارمی مچھلی جا کے بک رہی ہوتی ہے. فارم کی مچھلی وہاں جاتی ہے اور لوگ فشری سے سمندر کی سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو تاجر اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں ہوں گی, بھائی یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ فارمی مچھلی کے تالاب بن گئے, ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی مچھلی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی. تو یہ ہوتا ہے نقطہ بادل وقوع. کوئی کام آپ پہلے حماقت کر لیتے ہو, پھر اس کے بعد اس کے آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. ورنہ خوراک کے معاملے میں چاہے دیسی مرغی ہو چاہے مچھلی ہو, آبادی کو ڈبل در ڈبل کر دو, دگنا در دگنا کر دو. نہ سمندر نے کبھی ہاتھ روکا ہے اور نہ کوئی خوراک کی کبھی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہوائی باتیں ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جب آپ ایک آرٹیفیشل پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر ظاہر ہے پھر تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اب دیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی. ورنہ دیسی ہی کھاتے آ رہے تھے لوگ, جب ضرورت ہوتی تھی کھا لیتے تھے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے, مینجمنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی خوبصورت مینجمنٹ تمہیں کائنات میں نظر آئے گی. اور یہ مینجمنٹ بھی صرف کوئی مینیجر ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی طرف سے یہ مینجمنٹ ہے اس میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. ایک انتہائی طاقتور ہو جو چاہے کر سکتا ہو. نمبر 2 اس کو ہر چیز کا علم ہو. بعض دفعہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے, نالج نہیں ہوتی, تو بھی آپ کام کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے, وہ آیا آپ کے پاس طاقت ہے, ایک جبڑا پھاڑ سکتے ہو اس کا, یوں کر کے پیٹ چیر سکتے ہو, لیکن آپ کے پاس نالج نہیں ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج کیسے ہوتا ہے. آپ تھپڑ مار کے اس کو درد ٹھیک کر رہے ہو, جیسے مائیں بچوں کو تھپڑ مار کے چپ کرا رہی ہوتی ہیں. بچہ رو رہا ہے سر میں درد, ناک میں درد کی وجہ سے یا گلے میں درد کی وجہ سے, مائیں تھپڑ مار کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو چپ کرا رہی ہیں. وہ چپ ہونے کے بجائے اور چیخ کے رو رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے, ماں کے پاس طاقت تو ہے, نالج نہیں ہے کہ یہ رو کیوں رہا ہے. نالج نہیں ہے تو سمجھتی ہے طاقت کے زور سے میں بچے کو دبا دوں گی, ڈرا کے نا چپ کرا دوں گی. وہ چپ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن طاقت ہی نہیں. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اس کے کمبخت کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے, استغفر اللہ کمبخت نہیں کہنا چاہیے, اس کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو قبض ہے. نالج ہے آپ کے پاس. اور قبض کا علاج بھی آپ کو پتا ہے کہ جی قبض کا علاج یہ ہے کہ جمال گوٹا انہیں جو بھینس کے منہ میں ڈالا تھا
بھینس نے پہلے پھونک مار دی تھی تو اسی کے منہ میں چلا گیا تھا وہ. تو جمال گوٹا اس کو کھلا دیا جائے, یا کوئی بھی ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ قبض کی گولی ہے, یہ کھا لی جائے. نالج تو ہے لیکن اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ وہ گولی خرید کے لے آؤ, تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کسی کام کے کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس کام کے بارے میں نالج بھی ہوتی ہے, تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ صرف باتیں ہی پھینکتے رہو گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے لوگ بڑے بڑے ویژن بناتے ہیں, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, بھائی آپ کے پاس وسائل کیا ہیں؟ وسائل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وسائل ہے لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا کون سا وسیلہ اور کون سا ذریعہ ہم نے استعمال کرنا ہے, تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں تم غور کرو گے تو 2 نتیجوں تک پہنچو گے, ایک بلکہ 3 نتیجوں تک پہنچو گے. نمبر 1, اس کا بنانے والا کوئی ہے, یہ خود بخود نہیں ہے. نمبر 2, بنانے والا بہت طاقتور ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. نمبر 3, صرف طاقتور نہیں ہے, اس کے پاس نالج ہے, علم بہت زیادہ ہے. اس کو پتا ہے کس کی نسل بڑھانی ہے, کس کی نسل گھٹانی. اس کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کے بچے زیادہ ہونے چاہیے. خیر یہ تو ایک بیچ میں ایسی مثال آ گئی. اس کو پتا ہے کہ کون سی مخلوق کی نسل بڑھنی چاہیے, کون سی مخلوق کی نسل گھٹنی چاہیے. دیکھو آسٹریلیا میں ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا, ترس آتا ہے ہمیں یار, بیچارے جوان ہٹے کٹے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں. ان کے جینے کی عمر تھی, اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا, یہ ہمیں کھا جائیں. یہ کیا کریں؟ ہمیں کھا جائیں. یا تو ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا, یا بھوکے مریں گے, یا ہمیں کھا جائیں. ہمیں کیسے کھا جائیں میں ایکسپلین کرتا ہوں, مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا جن کا شریعت نے حکم دیا کاٹ کے کھا جایا کرو ان کو ذبح کر کے, اگر آپ ان کو نہیں کھاتے نا, یا بقرعید میں ذبح نہیں کرتے, یا کھاتے ہی نہیں ہو آپ ان کو جینے دیتے ہو, ان کے پیٹ کمبختوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کو 2 ٹائم پوری دیگیں چاہیے. بھینس کو کیا چاہیے پتا ہے؟ 2 ٹائم, 2 روٹی نہیں چاہیے اس کو پورا ونڈا چاہیے, اتنی بڑی تعداد میں. بھائی اس کو بند کروا دینا, یہ ہمیشہ بے وقت یہاں سے. ایک تو یہ ویسے بھی الارم کے طور پر اذان کا ٹھیک ہے ہی نہیں اذان کا بجنا, تو اتنے بڑا ان کا پیٹ ہوتا ہے. ہمارے محلے سے نا ایک گائے بھاگ گئی تھی بقرعید کے دنوں میں, بچڑا تھا بھاگ گیا تھا. ذبح کرنے کے لیے لگے تو بعض دفعہ وہ بچڑا بھاگ جاتا ہے, اتنا طاقتور ہوتا ہے. بھاگ گیا, وہ بھاگا وہ غائب, مل ہی نہیں رہا, کہاں غائب ہو گیا. 3-4 دن کے بعد ملا, پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. وجہ کیا ہے؟ اس کو بھائی 2 ٹائم پیٹ بھر کے خوراک چاہیے تھی. وہ کہاں سے لیتا؟ وہ یہ پودوں سے, اور باہر اتنا تھوڑی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو کون کھلاتا ہے؟ انسان. اور انسان کا اس پہ خرچہ نہیں, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کھیتوں میں تو جانور خود کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کھیت بھی اگائے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں یہ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو ابھی ان کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا, ان کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اونٹ اتنا پانی پیتا ہے, اتنی خوراک ہے اس کی, اگر آپ ان کی نسل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, کاٹ کے کھائیں گے نہیں, تو یہ جنگلوں کے جنگل کا صفایا کر دیں, زمین کی گھاس اور گرینری کو یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے نا, آسٹریلیا میں جا کے دیکھو. آپ آسٹریلیا میں 100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے ہندوستان سے, پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے, تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان, بحری جہازوں میں. اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام وام کیے جو بھی, تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے. اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا, آسٹریلیا میں گورے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی, اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں. کتنے اونٹ؟ 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے کے مارے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے, یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں. یہ کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, پیاسا اونٹ ایسے ٹب ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے. اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو, اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے, اتنا چرتا ہے, گرینری ختم ہو جائے گی, دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے, کھا جایا کرو. آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے نا, تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں, بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا, وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی, اور اس کو نہیں کھاتے, تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا 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 نا, آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے, بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے, اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے, بھوک سے تڑپ کے مرتا ہے. وہ چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا, اس کی مرم پٹی کی, اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع, ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ
उन्होंने उसको माँ बनाया हुआ है, लेकिन वो गरीब आदमी कब तक खिलाएगा? वो कहेगा मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या गाय माता को खिलाऊं, अपनी सच्ची मुच्ची की माता को खिलाऊं या इस माता को खिलाऊं? वो तो परेशान हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है? वो जानवर सिसक सिसक के मरते हैं। वो वीडियोस नहीं डाली जाती, कुछ लोगों ने तो डाली है, कुछ हिंदुओं ने ही वो वीडियोस डाली है, लेकिन उन्होंने ये दिखाने के लिए डाली है कि देखो हम हिंदू हैं, हमें गाय का एहतराम करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ गायों का हशर क्या हो रहा है, बेचारी कैसे सिसक सिसक के तड़प तड़प के मर रही है। तो ये भूख प्यास से सिसक के तड़प के मरेंगे ये, अगर हम इनको ज़बह करके खाएंगे नहीं। तो अल्लाह का दीन है ना इस्लाम, इसलिए अल्लाह ने कहा कि भाई अभी खा लो, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारे काम भी आ जाएगा और एक अच्छी मौत मर जाएगा ये ज़बह करके। वो तड़प तड़प के जो भूख और प्यास से जो तरस के और तड़प के मरता है, वो मौत से ये बच जाएगा। तो अब वहां भी यही होगा ऑस्ट्रेलिया में, जो ऊंट को जो शूट नहीं होते, वो जब बुढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है उन ऊंटों के साथ? इंसान जब बुढ़ा हो जाता है तो औलाद ला के रखती है उसके सामने खाना। गाय या ऊंट जब बुढ़ा होगा और खाने चलने के काबिल नहीं रहेगा, तो आपका क्या ख्याल है? वहां ऊंट के बच्चे ला के अब्बा के सामने खुराक रखेंगे, तोड़ तोड़ के पानी के प्याले ला के रखेंगे। वो भूख और प्यास से तड़प तड़प के एड़ियां रगड़ रगड़ के सिसक सिसक के मरेगा वो। तो अगर आप उनको ज़बह करके नहीं खाते तो आपको गोलियों से शूट करना पड़ेगा, जो किसी काम की भी नहीं। तो मैंने वहां बोला कि भाई गवर्नमेंट से बोलो कि शूट करने के बजाय ये इतने सैकड़ों हजारों ऊंट हैं, ये जो है वो हमें दे दें। तो उनका जवाब पता है क्या था? ले लो। मैंने कहा हम तो ले जा नहीं सकते, खाएं शिकार करके। उन्होंने कहा खा लो। अब 2000 किलोमीटर दूर जंगल में जाओ उनको खाने के लिए, तो उसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है, जाओ यार मार के खा लो, आप ज़बह करके नहर करके जैसे आपने खाना है खा लो, लेकिन खाओ कैसे? 2000 और ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा सहरा है ना, इतनी शदीद गर्मी, जंगलों में आग लग जाती है। 2000 किलोमीटर पे आप गाड़ी में सफर करके जाएं, 2000 किलोमीटर के बाद जाके एक ऊंट को आपने मारा, नहर किया, तो क्या करेगा? इतने गोश्त का आदमी एक ही दफा कर सकता है बस। वो उसके बाद आदमी कहता है भाई मैं इधर से ही खरीद के खा लूंगा, वो ज्यादा बेहतर है। तो कुछ बातें कहने की होती है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होती। वो वहां की गवर्नमेंट ने तो इजाजत दी भी, खा लो भाई, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप खाओ जाके, लेकिन इतना मुश्किल है उसको खाना, उसको लाएगा कौन? और फिर वो ऊंट भी इतने वहशी हो चुके हैं, इसका भी खतरा है कि ऊंट के आपने ऊंट को खाने से पहले ऊंट आपको ना खा जाए। इतने वहशी ऊंट तो ऐसे टांगता है इंसान को, आपने बकरीद में वीडियो देखी होंगी ना, यूं पकड़ता है इधर से और उठा के छत पे रख देता है बंदे को, इतना बड़ा तो उसका मुंह है। खैर, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ज़ालिका तक़दीर, ये मैनेजमेंट है। एक और जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना, अल्लाह ने 7 आसमान और जमीनें पैदा की, लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, ताकि इस कायनात के बनने के अमल को और इसमें जो मैनेजमेंट है इसको देख के तुम्हें पता चल जाए अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, और अल्लाह का इल्म भी कामिल है, क्योंकि कुदरत और इल्म दोनों चीजें मिलके इंसान को कुछ करने के काबिल बनाती हैं। दोनों में से एक सिफत भी नहीं हो तो आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते। तो अल्लाह ने अपने होने के, अपनी तौहीद के इतने दलाइल कायम कर दिए और बताया कि तुम एक एक चीज में मेरे मोहताज हो। तो अल्लाह की नजर में अब अगर आप अल्लाह ही को नहीं मानते तो आप इतने बड़े मुजरिम हो कि वो सारी नेकियां होने के बावजूद उनका वजन बहुत हल्का हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करते हो, अब्बा को आप मानते ही नहीं। एक तो होता है ना अब्बा की मानना, एक है अब्बा ही का इनकार कर देना। आप कहते हो अब्बा आप जमशेद साहब हो, आप अब्बा नहीं हो मेरे, तो ठीक है आपकी नेकियां, आपके अब्बा कहेंगे मेरा बेटा लोगों का ख्याल करता है, गरीबों को खाना खिलाता है, लेकिन जायदाद से मैं इसको महरूम करूंगा मैं, क्योंकि यार मैंने इसको जना, इसको मैंने इस काबिल बनाया कि गरीबों की मदद कर सके, दौलत भी इसको मैंने दी, मेरा ही इनकार कर दिया।